السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ کہ اس ذات نے انسان دی تخلیق کا مقصد بھی دس دیتا کہ میں اس انسان کیوں پیدا کیتا تے ان اشرف المخلوقات کیوں بنائے۔ مقصد دسیا کہ اس انسان دی تخلیق تا پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ خالصتاً میری عبادت کرے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا کہ جے یہ میرا بن جائے تو پھر اے فرشتیاں نالوں بھی افضل ہے۔ جے یہ میرا نہ بنے تو پھر دو ٹوک فیصلہ کیتا ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جے میرا بن جائے فی احسن تقویم پھر اس دے مقام نو پائی کوئی نہیں سکتا۔ ثم رددناہ جے میرا نہ بنے فرمایا اسفل سافلین تو پھر اس دی ذلت نو کوئی نہیں پا سکتا۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا جڑا انسان اللہ دی عبادت نہیں کرتا، اے قرآن مجید ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جانتا، اللہ تعالی نے
اس کی مثال نامے پارے دے اندر اس کتے جیسی بیان کیتی ہے کہ جیڑا کتا سخت گرمی دے اندر پیاس دی حالت دے اندر وہ ہانپدا ہے، لمبے لمبے ساہ لیندا ہے، زبان اپنی باہر کر لیندا ہے تے منہ چوں جھگ وگدی ہے، بڑی حالت اس دی قابل رحم تے قابل ترس ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، جے انسان اپنے مقام نو نہ سمجھے تے پھر اس کی مثال اس پیاسے کتے جیسی۔ تو اس واسطے اسی انسان ہاں کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے۔ تے اللہ فرماؤں نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ذرا قرآن مجید کے الفاظ سے غور کرو۔ یا ایھا الناس، اتھے آمنو نہیں فرمایا، جے آمنو اللہ فرماؤں دے تے اندہ معنی اے سی کہ عبادت دا صرف حکم کنوں ہیں؟ جڑے مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں یا ایھا الناس، ہر وہ مخلوق جس اتے لفظ انسان بولیا جاتا ہے، فرمایا وہ میری بات اچھی طرح سن لے، اعبدوا ربکم، تسی اپنے رب دی ہی عبادت کرو۔ آگے فرمایا تہاڈا رب کون ہے؟ کہ الذی خلقکم، جس رب نے تانوں پیدا کیتا۔ ذرا قرآن دی الفاظ اتے غور کرو۔ پہلے فرمایا ربکم، اس تو بعد فرمایا الذی خلقکم۔ رب دا لفظ پہلے کیوں بولے ہے؟ رب دا لفظ اس واسطے بولے ہے کہ انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جس دے اندر تین خوبیاں ہون، جن دے اندر تین خوبیاں نہ ہون وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ تین خوبیاں کیڑی ہیں؟ سب تو پہلی خوبی کہ وہ کسی چیز نو پیدا کرن تو پہلے اس دیا ضروریات کا انتظام کر دے۔ چیز نو پیدا بعد وچ کر دے تے انتظام پہلے کر دے۔ ایمان نال دسو، اللہ نے انسان نو پیدا کرن تو پہلے اس دیا ضروریات کا انتظام کیتا ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی خوبی ہے رب ہون دی۔ دوسری خوبی فرمایا الرحمن الرحیم، وہ پھر رحم کرنے والا بھی ہوئے۔ الرحیم تو مہربان بھی ہوئے، درگزر کرنے والا بھی ہوئے۔ یہ تین خوبیاں بیک وقت جن دے اندر موجود ہون او ذات رب کہتاؤں دے لائے گے۔ یہ تین خوبیاں کٹھیاں سوائے اللہ دی ذات دے کسے چ نہیں۔ سب تو پہلی خوبی یہ تھے فرمایا اعبدوا ربکم، تسی اپنے اس رب دی عبادت کرو کہ تسی حالی دنیا تے نہیں آئے، تواڈے آن تو پہلے انہیں تواڈی ضروریات دا انتظام کر چھڑیا۔ وہ انتظام کس طرح کیتا؟ دیکھو انسان حالی دنیا چ نہیں آیا، انسان ماں دے پیٹ چ ہے، اوتھے غذا پہنچاؤں دا کوئی انتظام نہیں، اوتھے او غذا پہنچائی جیڑی تینوں ضرورت سی۔ وہ کون پہنچاؤں دا ہے؟ اللہ۔ کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ دیکھو اللہ نے وہ خون اپنی قدرت دے نال تیری غذا بنا دیتا، جیڑا خون اللہ نے ناپاک قرار دیتا ہے۔
فرمایا یسألونک عن المحیض، قرآن تے پڑھو ان سمجھے اے ہن اللہ دی قدرت اے ہے کہ اس خون نو تیری غذا بنا دیتا، کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ یہ خون کس طرح غذا بن گیا۔ یعنی ماں دے پیٹ سے انسان تے غذا کنے دیتی، ضروریات کنے پوریاں کیتی ہیں؟ اللہ نے۔ ہن ماں دے پیٹ چو باہر آ گیا، ماں دے پیٹ چو باہر آ گیا، قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اے انسان، میری عبادت کا انکار کرن تو پہلے غیر نو حاجت روا تے مشکل کشا جانن تو پہلے ذرا سوچ لیں علم نجعل لہ عینین، اے موتیاں جیسیاں دو اکھاں تینوں کنے عطا کیتی ہیں؟ ہے کوئی کائنات دے اندر ایسی ہستی کہ تو ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا تے تینوں اے دو موتیوں لگا دیندا؟ پھر فرمایا علم نجعل لہ عینین، اے انسان ذرا غور کریں کہ تینوں دو اکھاں کن نے عطا کیتیاں؟ فرمایا وَلِسَانًا، اے زبان تینوں کن نے عطا کیتی؟ وَشَفَتَيْنِ، تے تینوں ہونٹ کن نے عطا کیتے؟ اے ذرا غور کرو، پہلے زبان دا تذکرہ پھر ہونٹاں دا تذکرہ۔ فرمایا وَلِسَانًا، اے گوشت دا ٹکڑا ہے، گوشت دا ٹکڑا ہے۔ کئی تیرے بھائی ایسے نہیں کہ بظاہر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے لیکن کام نہیں کرتا۔ اس طرح مینوں واقعہ یاد آ گیا، غالباً سن 92 یا 93 دی بات ہے، روزنامہ جنگ وچ ایک بیان چھپیا سیٹھ عابد دا، وہ بڑا امیر آدمی تے اللہ نے اولاد دیتی، اولاد گونگی، زبان دا ٹکڑا ہے، گفتگو یہ کندے کم؟ دولت بے تحاشا، اگر وہ چاہے تو سارے ملک نو ایک چک دے اندر خرید لے، اینی دولت، لیکن اولاد ہے گویائی تو محروم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جے نعمتاں بازاروں ملدیاں ہوندیاں تے سیٹھ عابد خرید لیندا ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے انہیں پھر بڑے سکول پڑھائے، جنہیں بھی انہیں سکول پڑھائے نا سارے گونگے بچیاں دے انہیں پڑھائے نا، گونگے بچے دے۔ ان کا بیان آیا کہ اگر اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے یا بیٹی عطا کر دے جس کی زبان صحیح ہو، جو مجھے ابا کہہ کر پکار سکے، اے دیکھو سانو قدر نہیں، کم ترس گئے کس چیز نو کہ توتلی زبان جو لفظ اللہ سنا نہ لفظ ابا سنا، ترس ہے، دولت ہے، زبان کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے علم نجعل لہ عینین، اے میں تینوں تو بیٹریاں عطا کیتیاں جے میں لے لواں تے دنیا دی کوئی طاقت ہے دوبارہ لٹا سکتی ہے؟ کوئی دنیا دی فیکٹری ہوئے کہ جتھے اکھاں بندیاں ہون ٹلدیاں ہون کسی دکان تے وکدیاں ہون تو جا کے اتھے خرید لے؟ فرمایا نہیں، وَلِسَانًا، میں تینوں زبان عطا کیتی، وَشَفَتَيْنِ، میں تینوں دو ہونٹ عطا کیتے۔ اے دیکھو زبان ہے
زبان دے باہر کی نے سمجھ آئی ہے؟ ذرا سمجھنا، دند یہ دنداں دا کور ہے ریلوے فاٹک ہے، ریلوے فاٹک بند ہوتا ہے تو ٹریفک ہے اس طرح ہی ہے، یہ ریلوے فاٹک ہے تو اتنے وہ دنداں دے اتنے پھر ہون چڑھاتے۔ ایک کلی غور کیتا جے اللہ نے جتھے زبان دا مسئلہ آیا ہے دو خول کیوں چڑھائے نے، مضبوط خول اس واسطے چڑھائے نے کہ اے زبان بڑی ظالم ہے، یہ سنبھال کے رکھی، اے زبان درست رہی تے تو اپنی پیشانی بھی اپنے مالک کے سامنے چکا لے گا، تے جے ان دے اندر فالٹ آ گیا، یہ درست نہ ہوئی، یہ سیدھی نہ چلی تے تیری پوری زندگی دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم دے اندر اکثر لوگ جنہاں نے جانا ہے نا انہوں نے اپنی زبان دی وجہ دے نال جانا ہے۔ یہ زبان انسان نو جہنم چلے جان دا سبب بن گئی۔ میں دس سے رہا سا پہلے دند پھر اتے ہاں، اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں نو محفوظ کر کے بھیجا دنیا تے، ہن تیری مرضی آ اینو آوارہ نہ کری، جے اے حرکت کرے تے میرے ذکر واسطے، میری عبادت واسطے، میرے نبی دی تعریف واسطے، تے پھر تے تینوں اس دا فائدہ ہے، تے جے تو اندے کو کا کام صحیح نہ لیا تے پھر تیری ہلاکت دا سبب ہے۔ خیر انسان دنیا تے آیا، اللہ فرماتے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہن میں تین دنیا تے بھیج دیتا تے اینا تو کمزور ہے، رون دا بھی وال تینوں نہیں آندا، تو اپنی بات کسی نے سمجھا نہیں سکتا، تے ہن اللہ فرماتے نے دیکھ میری رحمت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عبادت اس رب دی کر، تعریف اس رب دی کر، رب العالمین جو جہاناں دا رب ہے، وہ رب کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ اپنی مخلوق تے رحم ہی رحم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے نے تو دنیا تے آیا سب تو پہلے میں تیرے اتے اپنی رحمت یہ کیتی کہ تینوں رون دا ول سکھا دیتا ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے نا بچہ دنیا تے آندا ہے تے سب تو پہلا کام وہ کی کرتا ہے؟ روندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے روے تے جنازہ ہے، جے نہ روے تے پھر جنازہ ضروری نہیں۔ اے علامت ہے زندہ تے مردہ پیدا ہوں گی۔ تے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی ماں من مولود یولد ہو، جدوں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہی نہ یولد، جدوں دنیا تے پہلا سا لیندا ہے تے شیطان آندا ہے، او آ کے اس نو چوکا ماردا ہے، اس بچے نو تکلیف ہوندی ہے تے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ دے رسول تواڈے نال بھی اس طرح ہویا سی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے نال بھی اس طرح ہویا سی۔ دنیا تے صرف دو بچے ایسے ہیں کہ جنہاں دی پیدائش تے اللہ نے اپنا قانون تبدیل کر دیتا۔ وہ بچے کیڑے نے؟ فرمایا الا مریم وابنہا، ایک مریم تے ایک مریم دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دی پیدائش تے اللہ نے ایک ہی کر دیتا، اپنا قانون تبدیل کر دیتا، شیطان نو انہاں دو بچوں دے قریب نہیں آن دیتا۔ وجہ بتلائی کہ ماں نے دعا کیتی سی، ماں نے دعا کیتی سی انی اعوذھا بک من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اس بچی نو اور اس دی اولاد نو میں تیرے پناہ دے اندر دینا چاہنی ہاں کہ انہوں شیطان دے چوکے کو محفوظ رکھی۔
یہ دیکھو ماواں دی قدر کرو، ماواں دی قدر کرو، ماں دی دعا دے نال اللہ بسا اوقات اپنے فیصلے تبدیل کر دیندا ہے، اللہ فیصلے تبدیل کر دیندا ہے۔ ہن تو دنیا دے آیا، سب تو پہلی رحمت اللہ دی یہ ہوئی کہ اللہ نے تینوں رون دا بل سکھا دیتا، تو رویا، تیری ماں دور ہے، تیری نحیف آواز انہوں نہیں پہنچ دی، تے اللہ نے اس دے دل دے اندر تیری محبت ڈالی، تے وہ اوتھوں سارے کام چھڑ کے دوڑ دی ہے، آ کے تینوں اپنے سینے دے نال لگا لئی دی ہے۔ تے تیری روزی دا میں کس طرح انتظام کیتا، تیری ماں نے تینوں اپنے سینے دے نال لگایا، تینوں اپنی چھاتی دے نال لگایا، تے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تے میں اپنی رحمت دے نال تیری ماں دی چھاتی اتے تیرے واسطے ددیاں دو نہراں جاری کر دیتی ہیں۔ اس واسطے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو کہ جن نے تانوں پیدا کرن تو پہلے تہاڈی تمام ضروریات دا انتظام کر چھڑیا ہے، تہاڈی روزی دا انتظام کر چھڑیا ہے۔ ہن وہ دودھ کتھوں آ رہا ہے کسی نو کوئی پتہ نہیں، تیری ضرورت پوری ہوئی نہراں خشک ہو گئی ہیں، تے جدوں تینوں ضرورت ہوئی تے نہراں جاری ہو گئی ہیں۔ کدے حکم نال جاری ہو رہی ہیں؟ اللہ دے حکم نال، تیرے رب دے حکم نال جن نے تینوں دنیا تے بھیجیا ہے۔ تے پھر فرمایا او دودھ اینا ٹھنڈا بھی نہیں کہ تیرے سدے بن جان تم بیمار ہو جائیں، او دودھ اینا گرم بھی نہیں کہ تیریاں نحیف تے کمزور بلیاں سڑ جان۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، او اونا کہ گرم جنی تینوں آیا بھی اس قدر جنی تینوں ضرورت ہے۔ تے فرمایا اے میرے بندے تو اے دس، ماں دے پیٹ دے اندر سے تیریاں ضروریات میں پوریاں کیتیاں، پھر تو ماں دے پیٹ چو باہر آیا تے کچھ نہیں سے کر سکتا، بالکل کمزور سے، تیریاں ضروریات میں پیدا کیتیاں، ہن تینوں میں تھوڑا جا وڈا کر دیتا، تینوں چند گلاں دے میں اختیارات دے دیتے، عارضی اختیار دے دیتا، تے جدوں تینوں عارضی اختیار ملیا تے تو اینا سرکش بن گیا کہ میری عبادت چھڑ کے تے غیراں دے اگے تو سر چکا دیتا جا گیا۔ اسے واسطے فرمایا اے انسان ذرا غور کریں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میری نافرمانی کرن تو پہلے سوچ نہیں کہ ما غرک بربک الکریم، کہ تو کس کریم تے رحیم رب دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے رب ہے کہ الذی خلقک، جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، فسواک، جن نے تینوں صحت دیتی، فعدلک، جن نے تیرے عذاب برابر کر کے بنائے۔ اے دیکھو اللہ یہ نعمت نہیں، اللہ عذاب چھوٹے بڑے بنا دیتا ہے، بنا سکتا سی کہ نہیں، لیکن میچو ہے کوئی سوتر دا فرق نہیں۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، تینوں میں صحت بھی دیتی، پتہ چلیا صحت بھی اللہ دی نعمت، اے آزاد ملنا اللہ دی نعمت۔ تے پھر اللہ فرماندے نے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تینوں غیر اللہ دی پوجا کر دے کبھی شرم نہیں آئی؟ جے انسان اپنے مقام نو پہچانے تے پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جے نہ پہچانے تے فرمایا اولئک کالانعام، اس دی مثال جانوراں جیسی آ۔ تے پھر فرمایا نہیں، جے میں جانور کواں تے جانوراں دی توہین ہے، بل ہم اضل، جانور جندہ کھاندے نے اس دی وفا کردے نے، یہ جانوراں نالوں بھی بدتر ہے، کھاوے میرا تے گاوے کسے ہور دا۔
اس واسطے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو کہ جس نے تہانوں پیدا کرن تو پہلے تہاڑی ضروریات نو کی کیتا ہے، پورا کیتا ہے۔ تے او دوست اور عزیزو، کدی اسی سوچے الگ بیٹھ کے کہ ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ کدی تو سوچنا چاہیے۔ تے اے یاد رکھو، جیڑا الگ بیٹھ کے سوچے تے اللہ پھر اس واسطے ہدایت کے رستے کھول دیں، تے جیڑا نہ سوچے اس واسطے پھر ہدایت کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ تے کدی سوچیا کرو کہ ساڈے تے رب نے یقینی نعمتاں تے اسی کی کرنے؟ اے ہن ربیع الاول جا رہے، سیرت دا تے اسی بڑا شور پاؤنے، لیکن کبھی اسی یہ بھی سوچے ہے کہ اسی سیرت دے قریب بھی جانے ہاں کہ نہیں؟ ہن ایمان نال دسو، اولاداں ساڈیاں بے نماز، گھراں دے گھر بے نماز، تے کدی کسی نے اٹھایا اولاد نوں؟ تے اسی یہ جی ہن مندے ہی نہیں، کی کریے؟ تے آؤ او نبی، جس نبی نو اللہ دا خوف ہے، جس نبی دے نال محبت دا اسی دعویٰ کرنے ہاں، جس دی سیرت اپناؤں دا اسی دعویٰ کرنے ہاں، اس دی سیرت کی ہے؟ حدیث کے اندر آؤں ہے پورے 6 مہینے ایک دن نہیں، پورے 6 مہینے اللہ دے رسول تہجد دے وقت جاندے، جا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے۔ یہ کون ہے؟ دو جہانوں کا سردار ہے، کن دروازے تے جا رہے ہیں؟ اس بیٹی دے دروازے تے، جس بیٹی جیسی کوئی دنیا تے بیٹی نہیں۔ ایک باپ جا رہا ہے، جس باپ جیسا کائنات کے اندر کوئی باپ نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاؤں دے، آواز دے تے جو آپ فرمایا کر دے اس دا مفہوم ہے، مقصود ہے، مطلب ہے۔ فرمایا کر دے بیٹا اٹھو، سون دا ویلا ختم ہویا، رب دے سامنے رون دا ویلا شروع ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی دی سیرت۔ فرمایا کر دے اٹھو، عبادت کرو، اعبدوا ربکم۔ کنے مہینے؟ پورے 6 مہینے، ایک دن نہیں، پورے 6 مہینے۔ تے جدوں آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ہن تہجد نہیں چھڑ دے، تے پھر آپ پوچھ لیا کر دے کہ بیٹا ہن ستے تے نہیں رہندے؟ پھر بھی خیال رکھے، یعنی 6 مہینے مسلسل دو جہانوں دے سردار نے کنوں جا کے اٹھایا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، اپنی بیٹی نو، وہ بیٹی جس بیٹی نو آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا دنیا کا مال جنہ تینوں چاہیے وہ مینوں دس، میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ تینوں وہ دنیا کا مال ادا کر دے گا۔ دنیا کا مال بھی اللہ کو لے کے تینوں دے سکنا، لیکن جے اعمال اچھے نہ ہوئے تے اللہ دے ہاں تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیء۔ تے اتھے اسی کی کہنے ہیں، کہنے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہے، سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو چاہے نا، میں اللہ کو دعا کرنا کہ وہ پہاڑ اللہ سونے کا بنا دا، میں تینوں عطا کروں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میرے تے توکل نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ مینوں کس چیز کی لوڑ ہے، میرا ابا مینوں آپ پہ بخشو
پریشان ہوئے گا. فرمایا میں تیرے کام نہیں آنا. جے نبی اپنی بیٹی دے کام نہیں آ سکتا تو ساڈے کام کوئی اور آ سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے. فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو. رب کون ہے کہ اللہ دی خالق قوم کہ جن نے تانوں پیدا کرن تو پہلے تہاڈی ضروریات نوں کی کر دیتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے. یہ تہاڈا رب ہے. تو اس واسطے نماز پڑھنی فرض ہے. سانو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو توفیق دیتی کہ اسی 5 وقت چلو ماڑی چنگی پڑھنی ہے. اللہ سانو سنن دے مطابق پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنی چاہیے تے اندے نال کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس دے نال یہ کام کر کے اسی بے ذمہ نہیں ہو سکتے. ساری جڑی اولاد ہے نا، اولاد دے متعلق بھی سانو پوچھیا جانا. اولاد دے متعلق پوچھیا جانا کیا اولاد نے اس پاسے لایا؟ جے لایا ہے تو خوش نصیب ہے، جے نہیں لایا تو پھر تینوں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو اس واسطے دوست اور عزیزو، جتوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے، وہ سیرت کیسی ہے؟ اج اسی تے مینوں تے بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اسی اس سیرت دے لاگو تک نہیں لنگے. گلاں تے اسی بڑیاں کرنے تے وہ سیرت اسی کتنے لے آئیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے کول گئے، کہنے لگے بیٹا تو میرے کول آئی سیں، سیرت دی بات ہے، تو میرے کول آئی سیں تے بیٹا دس کی گل سی؟ تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. کہنے لگی ابا جی میرے ہاتھ دیکھ. اے اپنے ہاتھ پیش کیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے نا ہتھاں دے چھالے پہ. اسی بھی بیٹیاں والے ہیں. ایمان نال دسو جدوں بیٹی آ کے باپ نو اپنے ہاتھ دکھائے، ہاتھاں اتے چھالے ہون، زخمی ہون، دسو پھر والدین دے دل تے کی گزردی؟ کی گزردی؟ دل چھلنی نہیں آ جاتا؟ رسول اللہ دے دن ہاتھ دے کے بیٹی نے اپنا کندھا ننگا کیتا ہے. ابا جی اے دیکھو کلا پہ ہے، میں مشکین وچ پانی خود لے آنی، کلا پہ ہے. پھر ہمیں ابا جی یہ کپڑے دیکھو، کپڑے بھی کوئی چنگے نہیں تے گندے کپڑے ہور میرے کو ہے بھی کوئی نہیں، اینا نہیں تو کہ میں پا لی نہیں تے سارے کام مینوں آپ کرنے پہندے نے تے چکی میں آپ پینی ہے تے تواڈے کول خیبر دا بڑا مال آیا ہے تے لوکاں نوں دتا جائے تے اپنی دھی نوں بھی دے دینا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا بیٹا جدوں میں لوکاں نوں دتا ہے نا ادو تو مینوں یاد ہی نہیں رہی، تو نہیں یاد رہی، سب دیتا ہن میرے کو کچھ نہیں تے بیٹا آج میں انہاں نوں دتا ہے اس نالوں بہتر چیز میں تینوں دسنا ہاں وہ بہتر کی ہے. فرمایا رات نوں سون لگے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر، اللہ سارے دن کی تھکاوٹ دور فرما دیں گے. اتنے بھی کی فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرے، زندگی تے گزر جانی ہے، اپنے رب نو راضی کرنا. تے اسی ساہ ہی نہیں کٹتے، گل کر لے بھی آسان ہے. اسی سیرت 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 دھوئی تے رٹ لائی آنے ہیں تے عمل نہیں کرتے.
ہن سیرت دا اسی معنی تے مفہوم ہی غلط سمجھے. اسی کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف بیان کر دو سیرت دا اسی حق ادا کر دیتا ہے. نہیں یہ چیز بالکل غلط ہے. آؤ سیرت دا معنی تو میں دسنا. اگر سیرت بیان کرنی ہے تو سیرت جو ہے توحید باری تعالیٰ تو شروع کرو. توحید باری تعالیٰ تو شروع کرو کہ اللہ دے رسول نے میدان طائف دے اندر کس طرح پتھر کھاتے سن. میدان طائف تو واپس آئے سنیا جے نا کنی پریشانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہہ نے کہ جدوں میں دیکھا نا کہ احد میدان احد کے اندر آپ زخمی ہو گئے, کھوت سر کے اندر کھپ گئی, جان مبارک شہید ہو گیا, تو میرے ذہن سے ایک خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے سب تو زیادہ تکلیف آج پہنچی. امیر نے میں سوال کیتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چ آنسو آ گئے, کہنے لگے عائشہ جیڑی تکلیف کفار نے مینوں میدان طائف چ پہنچائی ہے اس تکلیف نو دیکھ کے تے اللہ دے فرشتے بھی جڑے سن وہ بھی کپ کپا گئے سن. وہ تکلیف آج تک کسی نے نہیں پہنچی. ہن دیکھو یہ تکلیف کیوں ہے؟ توحید ہے اللہ دی. یہ کہیں گے سنعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہن طائف تو آئے واپس ہے. جدوں مکے داخل ہونے لگے نا تے مکے والیاں نے داخل ہون تو روک دیتا, کہنے لگے محمد مکے نہیں داخل ہو سکتا. ایمان نال دسو انسان باہروں پریشان آوے تے کوئی انہوں گھر داخل نہ ہون دے تے اس انسان دا کی حال ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے مکے تو روک دیتا گیا. کافر کہنے لگے محمد داخل نہیں ہو سکتا مکے دے اندر. کیوں؟ اے آوے تے فساد پیندا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دے مان سی انہاں نوں پیغام کر لے کہ مینوں پناہ دے دو, سب نے انکار کر دیتا. ایک کافر سی مطعم بن عدی. مطعم اس نوں پتہ چلیا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا, انہیں آپ نوں پناہ دیتی تے آپ نوں مکے چ داخل کیتا ہے. تے کافر کہنے لگے مطعم دینوں بے دین ہو گیا. وہ کہنے لگا دینوں بے دین تے نہیں ہویا, صرف محمد نوں پناہ دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے. جب ہجرت کر کے گئے جنگ بدر ہوئی, 70 قیدی بڑے کافر 70 مارے گئے. وہ جڑے 70 سن انہوں نے متعلق فیصلہ ہویا کہ انہاں کو فدیہ لینا, پھر انہوں نے سڑنا. اختصار دے نال اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادو ایک لفظ کیا سی, فرمایا سی اے میرے پیارے صحابہ او مطعم اج دنیا تے کوئی نہیں جنہیں مینوں ادوں پناہ دیتی سی. اج وہ کافر دنیا تے نہیں. جے وہ کافر دنیا تے ہوندا اج محمد نو ادھی زبان نال کہندا محمد انہاں سب نو چھڈ دے تے اللہ دی قسم میں اس دی سفارش منگ کے تے سب نو مفتی چھڈ دینا سی. اے ہے سیرت. تے اسی کدی کسی دی گل یاد رکھی ہے جے فائدہ ہوئے تے اسی یاد رکھنے ہیں, جے فائدہ نہ ہوئے تے ساڑیاں اکھاں ایتھے نہیں پھرنے دی ہیں. کتھے ایتھے کبھی گئیاں نے رہنیاں تے اتھے ہی نے, لیکن او نظر ساڑی پھر جاندی.
کتوں پھری؟ رحمان تو پھری۔ جدو رحمان تو پھری تو اس نظر دی کوئی حیا نہ رہی۔ میں نے کئی دفعہ سوچے، اسی پڑھتے سن، حفظ کرتے ہوں سن، تو بعض دفعہ برتن میں کوئی چیز پا کے رکھنی نہ، درویشاں دے کام تو اس طرح دے ہی ہوندے نے، تے بلی نے آنا تے انہیں برتن چ منہ پاؤنا تے اسی دور ہی انہوں ششکارنا، تے بلی نے شکور یا دوڑ جانا۔ تے ہن ایمان نال دسنا تے ہن بلی دوڑ دی ہے، ہن تسی انہوں جتی بھی مارو نا تے وہ پاسے ہو کے کھلو کے تے ایک دفعہ گھور دی ہے تو اس طرح ہی ہے۔ جے اس طرح نہ ہوئے تے مینوں دس سے نا، وہ گھور دی ہے تے ادو اس طرح نہیں سی، ادو جتی مارن دی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، ادو ششکار ہوتے وہ شکور یا دوڑ جاندی سی۔ فرق کیا ہے؟ آج جو گھور دی ہے وہ گھور دی اس واسطے ہے وہ توانوں اپنی زبان دے نال، زبان حال دے نال کہندی ہے کہ اے اللہ دے بندے، جدوں تیریاں اکھاں دے اندر اللہ دے رسول دا حیا موجود سی تے میریاں اکھاں دے اندر تیرا حیا موجود سی، تے جدوں تیریاں اکھاں دے اندر اللہ دے رسول دا حیا موجود نہیں رہا تے میں تیرا حیا کیوں کرا؟ وہ سانو زبان حال دے نال سمجھا رہے ہیں۔ تے او دوست عزیزو، سیرت دا کوئی پہلو اٹھا کے دیکھو تو سیرت دی ابتدا ہی ہے کہ او بدو ربکم، اپنے رب دی کی کرو؟ عبادت کرو۔ ہونے نماز کی یا عبادت ہے؟ بس آخری بات ایک دو، نماز عبادت ہے تے اے سیرت بھی ہے اللہ دے نبی دی۔ سیرت کس طرح ایندہ کرنا، ایندے افعال، اے اللہ دی عبادت ہے تے جس طریقے دے نال رسول اللہ نے اس نو ادا کیتا ہے اس طریقے نال ادا کرنا اے رسول اللہ دی سیرت ہے۔ ہن کدی اسی سوچے کہ اے ساڑی نماز جو ہے اے سیرت دے مطابق ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس، اسی آنے جی نہیں، تسی پڑھن دو، جس طرح کوئی پڑھتا ہے پڑھن دو تے تسی پہلے ہی وہ کر دے جائیں۔ دوست عزیزو، یہ چیز نہیں۔ اس نماز کا فائدہ ہے کہ جیڑی نماز سیرت دے مطابق ہے، اس عبادت کا فائدہ ہے کہ جیڑی نماز عبادت رسول اللہ دی سیرت دے مطابق ہے۔ اگر تہاڈی عبادت رسول اللہ دے طریقے یعنی آپ کی سیرت کے مطابق نہیں، وہ عبادت ضائع ہے۔ یہ میں نہیں کہندا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو اس آیت کا کی معنی حافظ محمد لکھی جاندے نے، روز قیامت کہسن حضرت یا رب قوم جو میری، اس آیت کا معنی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز قیامت کہسن حضرت یا رب قوم جو میری، چھوڑیا ان قرآن تہاڈا خاص کلام جو تیری، نہ اس نال ایمان لے آئے نہ کچھ عمل کمایا، دور کرو اج میرے کولوں بندے اے خدایا، جے میری امت ہوندے عمل نیک کماندے، دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے۔ آج انہاں دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا، نہ میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا۔ وقال الرسول یا
رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ اے وہ لوگ نے کہ نہ تے میرا لیندے سن لیکن میری سیرت دے لاگے نہیں سن لگدے، اے اللہ آج میرا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ دے رسول اوتھے قیامت والے دن کہیں گے۔ تو اس واسطے دوست اور عزیزو نماز سنت دے مطابق ادا کرن دی کوشش کرو۔ اے جڑی نماز ہے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر اور ملا علی قاری حنفی نے مشکات دی شرح جڑی ہے نا مرقات اس کے اندر دونوں بزرگوں نے ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہون تو بعد جڑیاں نمازاں ادا کیتیاں نہ فرضی نمازاں دی گل وہ کردے ہیں، انہوں دی تعداد 30,000 ہے۔ کم و بیش کنی ہے 30,000۔ تے وہ آندے نے کہ اے جڑیاں نا 30,000 نمازاں کدیاں اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں، اس نماز دی ایک رکعت ایسی نہیں جس رکعت کے اندر آپ نے رکوع نو جاندیاں یا رکوع تو سر اٹھاؤندیاں رفع الذہن چھڈیا ہو۔ کنیاں نمازاں 30,000۔ تے دوست اور عزیزو یہ پتہ جے اس کی فضیلت کی ہے؟ فضیلت فرمایا جدوں اے ہاتھ اٹھ دین ایک انگلی دے بدلے ایک نیکی تے کنیاں انگلیاں نے 10۔ ایک دفعہ تسی اے ہاتھ اٹھائے تے کنیاں نیکیاں ملیاں 10۔ اے اللہ نیکیاں دیندے نے تے پھر اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں 10 گنا بڑھا دیندے نے۔ کنیاں نیکیاں ہوئیاں دسو، اے ہن معاف کرن دا ایک بہانہ ہی ہے نا، یہ بہانہ ہی معاف کرن دا۔ تے جے اسی اس بہانے نوں نہ سمجھیے تے پھر ساڈی بدقسمتی ہے۔ اے فضیلت ہے، آپ نے کبھی نہیں چھڈی تے لیکن اسی کدی خیال ہی نہیں کیتا۔ تے پھر جے اسی کرنے ہیں نا بڑے ٹوٹے دل اس طرح ہی نہیں۔ اے دیکھ سیرت کی ہے، سونے نبی دی طریقہ کی ہے۔ اے انگلیاں نہ تے تکلف نہ لیں، کھلیاں نے نہ تکلف نہ لیں اپنی اصلی حالت۔ اے اس طرح اوپر ہون تے اس طرح قبلہ رخ سیدھیاں سیدھیاں، یا تواڈے انگوٹھے کندھیاں دے برابر آن یا سینے دے برابر آن۔ جے انگوٹھے کندھیاں دے برابر آن گے اے انگلیاں کناں دے برابر چلیاں جان گیاں، تے جے سینے دے برابر رہن گے تے انگلیاں تواڈے کندھیاں دے برابر چلیاں جان گیاں۔ اے ہے میرے سونے نبی دے طریقہ۔ تے اسی واقعہ ہی جڑا وہ کہندے نا مکھیاں چلدے تے اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو مذاق دا مذاق بناؤندے نے تے کدی دیکھیا جے جڑے اے کردے نے تے انہاں کی کیتا ہے۔ اس واسطے سنت دا مذاق نہ اڑایا کرو، سنت دا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ایک ایسی سنت ہے کہ جس سنت دے بدلے مولانا عبداللہ غزنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا وطن چھڑ دیتا سی۔ اللہ دے نبی دی سنت نہیں چھڑی، وطن چھڑ دیتا ہے۔ تے اے سنت دی نال محبت کرن دا پھر اللہ نے صلہ کی عطا کیتا کہ ساری اولاد ہی عالم دین اور محدث بنی۔ ساری اولاد 11 کے 12 بیٹے، سارے بیٹے ہی محدث، قرآن دے بھی حافظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے بھی حافظ۔ اے سنت تے عمل کرن دا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے دوست اور عزیزو
خیال کریا کرو تے اسی خیال نہیں کرتے، تے پھر پیر دے نال پیر ملاؤنا، کندھے نال کندھا ملاؤنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے۔ رکوع نو جانا تے تہاڈی کمر بالکل سیدھی ہوئے، گردن بھی کمر دے برابر سیدھی ہوئے، ہر جوڑ اپنی جگہ تے ٹھہر جائے، کم از کم 3 مرتبہ کہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر سجدہ کر، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ دعا پڑھ کہ اللہم اغفر لی، یا اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی، یا اللہ میرے تے رحم کر دے، تے یا اللہ میں مجبور ہوں، میریاں مجبوریاں دور کر، یا اللہ میں رزق دا طالب ہوں، مینوں رزق حلال دے۔ اے 2 سجدے دے اندر سانوں دعا سکھلائی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جدوں انسان سجدہ کرتا ہے ادوں اپنے رب دے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تے فرمایا ادوں کر دعا، جڑی دعا کریں گا اللہ قبول کریں گے۔ اللہ سانوں سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اے عبادت جو ہے یہ بھی ایک سیرت دا حصہ ہے، حالانکہ اسی انہیں جدا جدا کر دینے، یہ زیادتی ہے۔ سیرت دی ابتدا ہی اللہ دی عبادت تو ہے، عبدو ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون، تاکہ تہاڈے دلاں دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو اتوں یہ پتہ چلے کہ جڑا انسان عبادت کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تے جڑا اللہ دی عبادت کے قریب نہیں جاتا اس کا دل اللہ کے خوف تو کی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ ہن آخری گل سن لو، تے اللہ دے رسول نے ایک چیز نو سب تو بڑی عبادت کیا ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، لیکن سب تو بڑی عبادت اینو نہیں کیا ہے۔ سب تو بڑی عبادت اللہ کے رسول نے کینوں کیا ہے؟ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو سب تو زیادہ تے سب تو بڑا اللہ کا عبادت گزار بننا چاہنا تے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اتق المحارم، اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو چھڑ دے، اللہ دی نافرمانی کو بچ جا، یعنی برائی میں چھڑنا، اللہ دی نافرمانی تو بچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، لیکن اس نو اللہ دے رسول نے سب تو بڑی عبادت کیا ہے۔ تو بازار چ جا رہے اپنی نظر نو اللہ دی نافرمانی تو محفوظ رکھ، یہ اس وقت تیری سب تو بڑی عبادت ہے۔ تکن عابد الناس، جے تو اپنی نظر دی حفاظت کریں گا بازار دے اندر تے تو ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو دنیا تے چل رہے ہیں، فرشتے تیرے واسطے آسمان تے دعا کر رہے ہیں۔ اپنی زبان دی حفاظت کر، صدق مقال، زبان دی حفاظت کر، سچ بول، رزق حلال کھا، تے آپ نے فرمایا تو اے دعا کر، تو زبانوں کٹیں گا تے اللہ تیری مراد پوری کر دیں گے، مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تو اس واسطے دوست عزیزو، برائی نو چھڑنا، برائی تو محفوظ رہنا، اے اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی عبادت ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، تے جننے بھی فوت ہو گئے نے اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، تے اللہ تواڈے اندر دین دا ذوق شوق مزید پیدا کرے،
آ کے طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے تواڈی دینی حالت دیکھ کے، یا اللہ تو انہاں اولاداں نوں بھی نیک فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا میں کرنی، تسی نیک آدمی